السلام علیکم۔ آج ہم سورہ ابراہیم کی آیا نمبر 23، 24، 25 اور 26 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل کیے، جنات باغات میں ہوں گے، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار اس کے نیچے سے نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، بِإِذْنِ رَبِّہم اپنے رب کی اجازت سے، تحیّاتُہم ان کی ملاقات ہوگی، فیہا اس میں، سلام سلام۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے انجام کو بیان کیا تھا، اب اہل جنت کے انجام کو فرشتے اہل جنت کی تعظیم کریں گے اور انہیں سلام کریں گے۔ الم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیفا کس طرح، ضربا بیان کی، اللہ تعالیٰ نے، مثلاً مثال، کلمتاً کلمے، طیبۃ پاکیزے کی، کشجرۃ طیبۃ اس پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اصلھا اس کی جڑ، ثابت مضبوط ہے، وفرعھا اور شاخیں اس کی، فی السماء آسمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے کفر اور شرک اور حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے۔ کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ کو کلمہ طیبہ اور کلمہ شرک کو کلمہ خبیثہ کہا ہے۔ کلمہ طیبہ اس درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ کلمہ طیبہ اس پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ اس کے اکھڑنے کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، وہ ہر طرح سے ایک مکمل اور مفید درخت ہوتا ہے۔ تؤتی وہ دیتا ہے، اکلھا اپنا پھل، کل حین ہر وقت، بِإِذْنِ رَبِّہا اپنے رب کی اجازت سے، یضرب اور بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ، امثالہ مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم شاید کہ وہ، یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں، ومثل اور مثال، کلمۃ کلمہ، خبیثۃ ناپاک کی، کشجرۃ اس درخت کی مانند ہے، خبیثۃ ناپاک کے، نجتثت اکھاڑا گیا، من فوق الارض زمین کے اوپر سے، ما لہا نہیں ہے اس کے لیے، من قرار کوئی قرار۔ کلمہ خبیثہ کی مثال اس درخت کی ہے جس کی زمین میں نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی جڑ ہوتی ہے، اسی لیے زمین کے اوپر وہ ٹھہر نہیں پاتا، جیسے کوئی ایسا درخت جسے زمین سے اکھاڑ دیا گیا ہو، اس میں خیر نہیں ہوتی ہے۔ یہی مثال کفر اور شرک کی ہے۔